Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे विच इज़ द वर्ल्ड ऑर्डर। नाज़रीन, वर्ल्ड ऑर्डर की जो टर्म है दैट इज़ अ फ्रीक्वेंटली यूज टर्म जो कि बहुत सारे हवालों से यूज़ की जाती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक एकेडमिक सेंस में तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आईआर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इवन और भी बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं, उनके अंदर भी हम वर्ल्ड ऑर्डर की टर्म जो है वो फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। बिसाइड्स दैट नाज़रीन, ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं या जॉब एग्जामिनेशन देते हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी ये टर्म जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। एडिशनली जो आम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो आम लोग जो करंट अफेयर्स से, स्पेशली ग्लोबल अफेयर्स से इंटरेस्टेड हैं, वो ये अक्सर टर्म सुनते होंगे, स्पेशली इन करंट कॉन्टेक्स्ट जब यूएस, चाइना और इस हवाले से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये टर्म यूज़ करते हैं, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स ये टर्म यूज़ करती हैं। तो आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी डिफरेंट जो डिस्कशन डायमेंशन हैं उस पर हम बात करेंगे। बट नाज़रीन, बिफोर वी स्टार्ट ऑन दैट, तो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ एसोसिएटेड टर्म जो यूज़ की जाती हैं वो इंटरनेशनल ऑर्डर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। बाज़ औक़ात एक टर्म यूज़ होती है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, या हम इसको ग्लोबल ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट इंटरचेंजेबल जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इस हवाले से। बट फंडामेंटली चाहे वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे वो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो, ये सारी जो डिबेट्स हैं ये अल्टीमेटली बेस करती हैं इस इशू पे व्हाट इज़ द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर इटसेल्फ। सो हमारा आज का जो फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, यानी लिबरल या इलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बात नहीं होगी। हमारा मेन जो डिस्कशन होगी दैट वुड बी ऑन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ऑल्दो वी विल गिव अ टच ऑन जो पास्ट के वर्ल्ड ऑर्डर्स की डिबेट है या जो करंट और फ्यूचरिस्टिक डिबेट्स हैं उनका एक शॉर्ट सी हम बात करेंगे इस पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं, डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर। ऑब्वियसली नाज़रीन, इन जस्ट लाइक एनी अदर सोशल साइंस कॉन्सेप्ट देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑन दैट, देयर इज़ नो यूनानिमसली एंड ग्लोबली एग्रीड डेफिनेशन, बट ऑब्वियसली पीपल डिफाइन इट इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट हवाले से इसको इंटरप्रेट करते हैं। मैं यहाँ डिफाइन तो नहीं करूँगा, उस डेफिनेशन को आसान अल्फाज में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, वर्ल्ड ऑर्डर जो है दैट एक्चुअली इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द अरेंजमेंट सीक्वेंसेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में नंबर ऑफ स्टेट्स की तादाद फिक्स तो नहीं है, देयर आर मोर देन 200 स्टेट्स इन दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट मोर देन 200 स्टेट्स दैट क्लेम टू बी स्टेट्स इन द वर्ल्ड। और उन तमाम स्टेट्स का हर वक्त आपस में इंटरेक्शन रहता है किसी न किसी वजह से, पॉलिटिकल इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन, सिक्योरिटी इंटरेक्शंस। और क्योंकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं तो ये इंटरेक्शंस काफ़ी फास्ट हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं और मैग्नीट्यूड में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब स्टेट्स दूसरी स्टेट से इंटरेक्ट करती हैं, चाहे वो इकनॉमिक, ट्रेड, सिक्योरिटी, किसी भी हवाले से, तो उन इंटरेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं। वो स्टेट्स जब फॉलो करती हैं, व्हेन दे फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स इन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, उस प्रिंसिपल्स को, उस सिस्टम को हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। So in other words, world order is actually nothing but the patterns of relationships between states and the foundations upon which those patterns are based. तो हम कह सकते हैं नाज़रीन, वर्ल्ड ऑर्डर comprises of international organizations who make those rules, international treaties, international laws, and some of the principles of world order are based on mutual understanding, which customs and traditions which may not necessarily be documented or codified in the form of particular organization, charter, treaty, agreement, etc., etc. The question that comes here नाज़रीन is कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर स्टेट्स उन प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करती हैं? ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी नेशनल लॉ, the world order, the world principles, they are also framed by states. उसके बाद से different theories हैं कि क्या states सारी मिलकर बनाती हैं या कोई hegemon impose करता है। लेकिन at the end of the day everybody agrees that states sometimes follow the world order. Some states will always be trying to violate it or at least breach those rules for their own national interest. So yes, there is a following of the world order. Yes, there are breaches of the world order, but in any case we can't deny that there is a world order. Now let's come to this point नाज़रीन कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट है, वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया वर्ल्ड ऑर्डर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से।
ناظرین ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہمیں پرنسپل بتاتا ہے جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ بیہیو کرتی ہیں. اس پرنسپلس کی بنیاد پہ، ان لاز کی بنیاد پہ ہم بہت ساری اسٹیٹس کے درمیان میں کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ون آف دا کلاسیفیکیشن کوڈ بی دو اسٹیٹس ہو ایڈہیئر ٹو دوز پرنسپلز اینڈ ورلڈ آرڈر، جو چاہتی ہیں کہ یہ رولز اور فالو کی جائیں، دے ڈو فالو اٹ. اور کچھ اسٹیٹس آتی ہیں جو کہ ان ورلڈ آرڈر سے ان ایز فیل کرتی ہیں. دے فیل obligated, chained by the world order, and they try to find ways in which they can breach it, they can violate it, or in some ways آسان اس میں کہہ سکتے ہیں they are the non-conformist of the world order. So جو conformist ہیں اور non-conformist ہیں، ایک ہم ان میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ان دیٹ وے. پھر اسی سے ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنا پہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ کون سی اسٹیٹس جو ہیں وہ ریویژنسٹ اسٹیٹس ہیں اور کون سی اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ ریویژنسٹ نہیں ہیں بلکہ کنزرویٹو ہیں، who want the preservation of the world order. پھر ورلڈ آرڈر کی ڈیبیٹ سے ناظرین ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کرنٹ ورلڈ پالیٹکس کے اندر جو ڈومیننٹ آئیڈیاز ہیں یا آئیڈیالوجی ہے یا جو ایک پرٹیکولر سیٹ آف بلیفس ہیں وہ کون سے ہیں. جیسے ناظرین کہا جاتا ہے دیٹ پچھلے آلموسٹ 70 ایئرس پلس میں دنیا میں ایک لبرل ورلڈ آرڈر تھا. سو دی ویسٹرن بیک، دی امریکن بیک، امریکن سینکشنڈ جو انٹرنیشنل لاز رولز بنائے گئے، اس کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ویلیوز ہیں وہ کس قسم کی ویلیوز ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ ایک سوویت لیڈ ورلڈ آرڈر تھا، سوویت لیڈ آرڈر تھا وچ واز ڈومینیٹڈ ان دا ایسٹرن یورپ، اور وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اٹ ریفلیکٹڈ دی سوویت نارمز اینڈ سوویت پرٹیکولر. تو ہم ورلڈ آرڈر کی بنیاد پہ اور اس کے بارے میں اسٹیٹ کی پرسیپشن کے حوالے سے ان کی نارمز کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے انٹرسٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. another advantage of the world order is ناظرین کہ ہم ورلڈ آرڈر کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم اس کے سمجھنے سے we can understand کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کا فیوچر بیہیویئر کیسا ہوگا. بیسڈ آن دا پرٹیکولر adherence to a particular world order we can predict that in future when they will make relations، چاہے وہ ٹریڈ کے والے سے ہوں، چاہے وہ اکنامکس کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ کسی سیکیورٹی والے سے ہوں، what kind of behavior is expected from states. although یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں because they are based on the تھیریز کی پروڈکشن جو ہیں وہ جنرلی ٹرو ہوتی ہیں بٹ ناٹ آلویز ٹرو، لا نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں فیوچر پیٹرنس آف انٹرنیشنل پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی ورلڈ آرڈر کی وجہ سے مدد مل جاتی ہے. سو ہم براڈلی کہہ سکتے ہیں ناظرین اٹ ہیلپس اس ان ٹو ویز. اٹ ہیلپس اس ایکسپلین دا کرنٹ بیہیویئر، کرنٹ پیٹرنس آف ریلیشن بٹوین اسٹیٹس، اینڈ آلسو ہیلپس اس پریڈکٹ دا فیوچر پیٹرنس آف ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس. سو ایک تو ناظرین یہ آگی اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. Now let's come to کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بناتا کون ہے، who makes the world order, who makes those rules and regulations. تو ناظرین اس کے بعد سے اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئی آر کی تھیریز ہیں وہ اس کو بیٹر ایکسپلین کرتی ہیں، بٹ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیلز آف دوز تھیریز جو ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ جا کے، کہیں نہ کہیں پہ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے یہ ہیجمون بناتا. ہیجمون از ناظرین دا موسٹ ڈومیننٹ پاور ان دا ورلڈ، ملٹرسٹک سینس میں، اکنامک سینس میں، پولیٹیکل سینس میں. جو دنیا کی سب سے پاورفل اسٹیٹ ہے جس کے مقابلے کی کوئی میجر پاور دنیا میں ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ہوتی نہیں ہے، یعنی سنگولر پاور ہے، مونوپولسٹک پاور ہے کوئی دنیا میں، اس کو ہم ہیجمون کہتے ہیں. اور ہیجمون جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل رولز کو اور نارمز کو، اور اسی کی ڈومیننس میں باقی اسٹیٹس ہیو نو چوائس بٹ ٹو ایگری ٹو دا پرنسپل دیٹ ہیجمون ڈیفائنس. ایک اور آرگومنٹ یہ ہے ناظرین کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ مل کر ڈیموکریٹک طریقے سے بناتی ہیں. کنسنسس بیسڈ ورلڈ آرڈر ہوتا ہے. دی ہیجمان کین برنگ کنسنسس بٹ ہی کی ناٹ امپوز اٹس ول. اور یہ جو کنسنسس بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے اس کو ہم دوسرے سینس میں کہیں نہ کہیں پہ اس کو کہتے ہیں ایک ڈیموکریٹک ورلڈ آرڈر ہے جو اسٹیٹس نے بنایا ہے. اسی طریقے سے ناظرین ورلڈ آرڈر کے حوالے سے یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ کوئی اسٹیٹس نہیں بناتی ہیں بلکہ انٹرنیشنل لاز اور ٹریٹیز بناتی ہیں، وہ فارمولیٹ کرتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر. اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں وچ از اباؤٹ دی ایولیوشن آف دا ورلڈ آرڈر. ناظرین اس ایولیوشن پہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات تو نہیں کریں گے، جب ہم لیٹر آن بات کریں گے ڈفرینٹ جو ورلڈ آرڈرز ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی لبرل ورلڈ آرڈر ہے جس کے سے ہم نیو ورلڈ آرڈر کے ورڈز اور اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں. تو لیکن ہم پھر بھی اگر دیکھیں تو جو ورلڈ آرڈر ہے اٹ واز ناٹ ایز سچ ورلڈ آرڈر. انفیکٹ ہمیں ہسٹری میں نظر آتا ہے کہ جو ریجنل آرڈرز تھے موجود تھے ہسٹوریکلی، رومن امپائر کے وقت کی ہم بات کر سکتے ہیں، مسلم ورلڈ کے اندر بات کر سکتے ہیں جا کے. تو ڈفرینٹ ریجنس کے اندر ہمیں ڈفرینٹ آرڈرز نظر آتے ہیں. ایون ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد ہمیں ویسٹفیلین آرڈر، ایک یورپین آرڈر ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے فرام ویسٹفیلیا آنورڈس، جب ڈفرینٹ کانگریس آف وینا ہوئے اور اس طرح کے بعد میں جو ٹریٹیز ہوئیں دے اسٹیبلش دا یورپین آرڈر. بٹ ہم نے دیکھا کہ سنس دی ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی،
اس میں جو ویسٹرن ڈومیننس بڑھنا شروع ہوئی ویسٹرن ویلیوز کی، پھر ہمیں برتھ آف سوشلزم دیکھا رشیا کے اندر اینڈ آن ورڈس ڈیولپمنٹ دیکھی، اور اسی طریقے سے ہم دیکھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے گریجولی گلوبلائزیشن کا پروسیس بڑھا، تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں اب وہی ورلڈ آرڈر جو ریجنل بیسڈ آرڈر تھے وہ ہمیں اب گلوبل لیول پہ نظر آتے ہیں. سو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ڈیولپ ہوتی ہیں، چاہے وہ فیشزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، یا لبرل جس ورلڈ آرڈر ہم کہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ وہ آئیڈیالوجی جو ہیں وہ اپنی ویلیوز کو انٹرنیشنل لیول پہ گلوبل لیول پہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. دے کنسیڈر دا انٹرنیشنل ریلیشنز ٹو بی اے نارم. دے کنسیڈر انٹرنیشنل ریلیشنز ایز اے فینامنا جہاں پہ اسٹیٹس شوڈ فالو دا پرٹیکولر ورلڈ آرڈر، پرٹیکولر رولز اینڈ نارمس. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اٹ واز ناٹ ورلڈ آرڈر، اٹ واز ریجنل آرڈرز پریویسلی، بٹ اٹ ہیز ٹرانسفارمڈ انٹو دا گلوبل آرڈر ڈیو ٹو ویریس فیکٹرز ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری. اسی کانٹیکٹ میں ناظرین جو فیوچر ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی ہے اس کے واسطے بہت سی ڈیبیٹس ہیں. بہت سے اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر جو ورلڈ وار 2 کے بعد بنا، جو پھر 1991 کے بعد جب کولڈ وار ختم ہوئی، تو وہ ورلڈ آرڈر جو ویسٹرن لبرل ورلڈ آرڈر ہے اٹ ڈومینیٹڈ دا ورلڈ فار ڈیکیڈز. But now that is being challenged by the rise of other powers who may not necessarily share the liberal values of the world order. But یہ emerging world order کیا ہے، liberal world order کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرامس کے اندر بات کریں گے جا کر. Thank you so much ناظرین for watching this video. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. اللہ حافظ.